سود جو ہے وہ کرتے ہیں. تو گویا سودی لوگوں کے خلاف، سود خوروں کے خلاف، سود کے معاملات میں ملوث ہونے والے لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے جنگ کا اعلان کیا ہی جاتا ہے. تو اس معاملے میں ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت خاص ہے اس مسئلے کے اندر، اور اس مسئلے کو جو لوگ معمولی سمجھتے ہیں ان کے لیے وعید بھی اس کے اندر شامل ہے. جہاں قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی کہ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، یا اللہ رب العزت ایسے شخص کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے جو سودی معاملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے بیان کیا، فرمایا جو کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ سود کے 73 درجے ہیں، مطلب اس کے 73 جو ہے درجات ہیں الگ الگ، جس میں سب سے ہلکا جو درجہ ہے، مطلب سود کے 73 درجے جو سب سے ہلکا درجہ ہے وہ اس کا گناہ ایسا ہے کہ جیسا ایک شخص جو ہے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. تو وہ سود کے 73 درجے ہیں، ہلکا درجہ ماں کے ساتھ زنا جو ہے اس کے برابر ہے. اسی طرح دوسری ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معجم اوسط طبرانی کی روایت ہے جس کے اندر جو ہے روایت میں دیکھیں الفاظ کس طرح سے ہے کہ جو شخص جانتے بوجھتے معلوم ہوتے ہوئے نوئنگلی سود کا 1 درہم اگر کھا لے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے 36 بار زنا کیا. علماء اس کی جو تفسیر کرتے ہیں، اس حدیث کی اس کی شرح کرتے ہیں اور لکھتے ہیں مطلب اس کا گناہ ایسا ہے کہ اس کو 36 بار واجب القتل ہوا ہو. تو ظاہر سی جو آدمی زنا کرتا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے. تو دیکھیے آپ کتنی بڑی کتنی زیادہ اس کی سنگینی سود کے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے معمولی سمجھتے ہیں سود. اب پیسہ یاد رکھیے یہ انسانی ضرورت ہے. ایسا کون سا سماج ہے، کون سا انسان ہے جس کو پیسے کی ضرورت نہیں؟ ہم تمام کو ضرورت ہے. اور پیسہ جو ہے زندگی کا قائم مقام ہے، مطلب پیسے کے بغیر زندگی کا تصور نہیں یاد رکھیے. تو یہ زندگی قائم مقام ہے جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ یہ جسم میں خون کے مانند مانا رکھتا ہے. جیسا کہ ایک باڈی کے اندر بلڈ نہ ہو، بلڈ کم ہو جائے، بلڈ زیادہ ہو جائے تو پرابلم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ایک معاشرے میں اکنامی میں پیسہ کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، سودی آ جائے تو بہت سارے پرابلمس آ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم سود سے بچتے رہے، یاد رکھیں، خود بھی بچے اور دوسروں کو بچاتے رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے پیسے چاہیے، کوئی بلا سودی دے نہیں رہا ہے. تو ہم لوگ ایسا کیا کریں جس میں آپس میں ایک دوسرے کی ہم لوگ ایسی مدد کریں جس کے ذریعے ہم لوگ انشاءاللہ خود بھی سود سے بچیں اور دوسروں کو بھی سود سے بچائیں. تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا طریقہ رکھوں گا انشاءاللہ جس طریقے پہ اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت حد تک چھوٹے موٹے اخراجات جس کو مائکرو فائنانس بولتے ہیں نا، جس کو کہیں گے 5,000 10,000 20,000 25,000 30,000 50,000 کے اندر، اس رینج کے اندر انشاءاللہ عزیز ایک دوسرے کی انشاءاللہ ہم جو ہے بآسانی مدد انشاءاللہ عزیز کر پائیں گے اس طریقے کے ذریعے.